اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا۔ یہ مہینہ مقدس جو ہے عرس خواجہ غریب نواز ہے۔ بس خواجہ غریب نواز کی شان میں دو چار اشعار سماعت فرمائیں۔ سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا۔ اور اس شعر کو دیکھیے، ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا، ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا، چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر میں، چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر میں، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا۔ اور اس شعر میں خاص توجہ چاہوں گا حضرت کہ خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا۔ اے میرے دوستو، اس مہینے میں خواجہ غریب نواز کا عرس مقدس ہے۔ جب خواجہ غریب نواز کے ہاں چھٹی کا دن آیا تھا، اس وقت غریب نواز کے آستانے میں اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، ہند کے باشندے بھی پہنچے تھے اور بدیش کے لوگ بھی آئے تھے، اور سب یہی کہہ رہے تھے، خواجہ آپ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کا کرم خاص آپ پر ہے، اے میرے خواجہ ہم اس منت کو لے کے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، ہماری فریاد کو قبول کر لیجئے، ہماری فریاد کو سن لیجئے، اور ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرمائے گا۔ شاعر کہتے ہیں، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا، بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں، بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں، جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا۔ میرے دوستو، آج جتنے بھارت میں مسلمان ہیں، یہ غریب نواز کا احسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب نواز کو چن کر کے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، اب تمہیں یہاں مدینہ شریف میں آئے ہو، یہاں حاضری دے چکے ہو، اب یہاں آنا نہیں ہے، ہند کے سرزمین پہ جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں کو لوگوں کو دین سکھاؤ، دین کی تبلیغ کرو۔ میرے دوستو، جب غریب نواز ہندوستان کے دھرتی پہ آئے تھے، جس وقت دلی کے چوراہے پر پہنچے تھے، اس کے بعد خواجہ غریب نواز اجمیر کے دھرتی پہ پہنچے تھے، وہی اجمیر کے لوگ تھے جو خواجہ غریب نواز کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دے رہے تھے، کوئی اپنا دروازہ بند کر رہا ہے، کوئی اپنا کھڑکی بند کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ غریب نواز آ کے بیٹھے ہیں، راجہ پرتھوی راج نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ان کو یہاں سے ہٹاؤ۔ سپاہی نے کہا، اے مہاراج، یہ تو اونٹ کی بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ کہیں دوسری جگہ چلے جائیے۔ غریب نواز فرماتے ہیں، اے راجہ پرتھوی راج کے نوکروں سنو، میں تمہاری زمین کو لینے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری جائیداد پر قبضہ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تم پر حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو نبی کا کلمہ
सिखाने आया हूँ, नबी की शरीयत देने के लिए आया हूँ। ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, मुझे यहीं रहने दो। राजा पृथ्वीराज के सिपाहियों ने कहा नहीं, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं, ये ऊंट ही बैठेंगे। गरीब नवाज फरमाते हैं अच्छा जब ऐसी बात है कि राजा का ऊंट बैठता है वही अब बैठेंगे, हम उठ जाते हैं। इतना कह के गरीब नवाज चले हैं, अपना खेमा दूसरी जगह लगाए हैं, मुरीदों को लेके दूसरी जगह पहुंचे हैं। इधर राजा के सिपाही ने ऊंट को बैठाया है, अब ऊंट बैठे हैं। अब सुबह जब होता है, सुबह सादिक जब नमूदार होता है, राजा पृथ्वीराज के ऊंट ने, राजा पृथ्वीराज के सिपाहियों ने ऊंट को उठाना चाहा है, डंडे पे डंडा मार रहा है, लेकिन ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहा है। राजा पृथ्वीराज के सिपाहियों ने परेशान हो गया, राजा के पास पहुंचा है, वो कहने लगा महाराज ऊंट आज उठने के नाम नहीं ले रहे हैं, आज कोई भी ऊंट अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, माजरा समझ में नहीं आता है। उस वक्त कुछ देर पहले एक बाबा आए थे, एक मुसलमान आए थे, वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो अल्लाह वाले आए थे और उन्होंने कहा था ए बाबा आप यहाँ से उठिए, यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे। उन्होंने कहा था जब राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहेंगे, इतना कहना था। राजा पृथ्वीराज ने समझ गया कि उस बाबा का करिश्मा है। बाबा ने कहा है जब तक बाबा उठने की इजाजत नहीं देंगे तब तक ऊंट नहीं उठ सकता है। मेरे दोस्तों, राजा ने कहा ए सिपाहियों जाओ, ए राजा के गुलामों जाओ, ए खादिमों जाओ, उस बाबा के करीब चले जाओ, उनसे माफी मांग लो और कहो ए बाबा वो बेजुबान जानवर है, उस पे करम कीजिए और उठने की इजाजत दे दीजिए। इतना कहना था। राजा पृथ्वीराज के सिपाहियों ने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया है, हाथ को जोड़ा है, कहने लगा महाराज वो बेजुबान जानवर है, आपने उसे कहा है बैठेंगे, वो बैठे ही हैं, अभी उठ नहीं रहे हैं, आप ऊंट को उठने का हुक्म दे दीजिए, इसलिए कि वो रात भर भूखे हैं, प्यासे हैं, अगर वो ना खाए पिए तो मर जाएंगे, उठने की इजाजत दे दे। गरीब नवाज फरमाते हैं जा तुम्हारे ऊंट उठ जाएंगे। इतना कहना था, सिपाही आते हैं, ऊंट को उठाना शुरू करते हैं, एक के बाद दिगर सारे ऊंट उठ के खड़े हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, गरीब नवाज ने इस करामत को दिखा करके भारत के लोगों को यह सबक दे दिया है कि जिसे गरीब नवाज बैठा दे कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं उठा सकता है। जब एक हकीर जानवर है ऊंट, इसको गरीब नवाज बैठा दे तो कोई उठा नहीं सकता है। तो गरीब नवाज ने तो मुसलमानों को प्यार से कलमा पढ़ाया है। यह तो मुसलमान उनका दीवाना है, उनका चाहने वाला है, उनका मस्ताना है, उनके आस्ताने पे हाजिरी देने वाले हैं, उनके गीत गाने वाले हैं, उनके नाना के कलमा पढ़ने वाले हैं, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम है। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने इतने प्यार से इस गुलामों को सजाया है, इस धरती को सजाया है, तो जब राजा के ऊंट बगैर इजाजत का जमीन से हिल नहीं सकता है तो गरीब नवाज के गुलामों को भी कोई आंख नहीं दिखा सकता है, कोई उठा के भगा नहीं सकता है। दुनिया की सारी ताकत एक तरफ हो जाए, गरीब नवाज के गुलाम की तन्हा ताकत एक तरफ है। लेकिन शर्त है मेरे दोस्तों, गरीब नवाज वाला बन के तो दिखाइए, गरीब नवाज का आशिक बन के तो दिखाइए, गरीब नवाज का मस्ताना बन के तो दिखाइए, गरीब नवाज का चाहने वाला बन के तो दिखाइए। गरीब नवाज उस वक्त जिस धरती पे आए थे वो भारत की धरती है, और जिस गली से गरीब नवाज गुजरे हैं, जिस मोहल्ले से गुजरे हैं, जिस शहर से गुजरे हैं, जिस देहात से गुजरे हैं, हर गली गवाह है, हर शहर गवाह है, हर देहात गवाह है कि गरीब नवाज जिधर से गुजरे हैं उधर मस्जिद नजर आ रही है, गरीब नवाज जिधर से गुजरे हैं उधर मुसलमान नजर आते हैं। तो मेरे दोस्तों, गरीब नवाज ने जिस तालीम को दिया है, जिस सबक को दिया है, अगर गरीब नवाज के तरीके को अपना लेंगे तो गरीब नवाज जो है मदीने वाले मुस्तफा के तरफ अपना रुख करके कहेंगे ए मेरे नाना, जिसके लिए तूने मुझे भेजा था, मेरे रियायों की कभी कोई नमाज कज़ा नहीं है, मेरे रियाया जो है सुन्नत पर चलने वाले हैं, मेरे मानने वाले जो है वो आपके सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत का कल बरो मेरे गुलाम का, यानी आप अपनी उम्मत का ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप अपनी उम्मत पर फजल फरमाइए, आप अपनी उम्मत पर करम की निगाह से देखिए, और मेरे गुलाम का कल बरोसे महशर में खास ख्याल रखना, इसलिए कि मेरे गुलामों की नमाज कज़ा नहीं है।
ہے، لیکن آپ نماز کو پڑھ کے تو دیکھیے، آپ نماز کو سچے دل سے ادا کر کے تو دیکھیے۔ شاعر کہتے ہیں مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، نماز پڑھتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھیں گے تو بڑی سخت پکڑ ہوگی، وہاں میدان محشر قائم ہوگا۔ سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا نا آپ سے، ہم سے، کسی سے بھی، چاہے وہ کوئی خاندان کا ہو، کوئی برادری کا ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ میلاد بعد میں اور عبادت بعد میں، سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ اور میرے دوستو، نمازی پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جب نمازی جنت میں جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، اور ادھر بے نمازی جہنم میں جائیں گے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، ایک جنت کے طرف جا رہے ہیں، ایک جہنم کے طرف۔ جنتی لائن پر کھڑے ہوں گے، جہنمی لائن پر کھڑے ہوں گے۔ جنتی ایک جہنمی سے کہیں گے ارے تو مسلمان تھا، تو ایمان والا تھا، تو کلمہ پڑھنے والا تھا، تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن آج جہنمی لائن پہ کیوں کھڑا ہے؟ اس وقت ایک جنتی جہنمی کو چرکائے گا اور کہے گا ارے تو کس لیے جہنم میں جاتا ہے؟ وہ جہنمی کہے گا ما سالککم فی سقر، ہم وقت سے نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ مت سمجھئے کہ یہاں نمازی آپ کو چرکا رہے ہیں، کل میدان محشر میں اللہ جب کرم فرمائے گا ان نمازیوں پر، تو جب جنت میں پہنچیں گے تو جنت کے کھڑکی پر اپنا منہ لائیں گے، چہرہ لائیں گے، اور وہیں سے آواز دیں گے اے شخص تو کیوں جہنم میں جلتا ہے؟ تو مسلمان کا بیٹا تھا، تو مسلمان کی بیٹی تھی، تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن جہنم میں کیوں جل رہا ہے؟ وہاں بھی جنتی جہنمی کو چرکائے گا، وہاں بھی جنتی جہنمیوں سے مزہ اٹھائے گا اور کہے گا تو جہنم میں کیوں جلتا ہے؟ ایک جہنمی کا پکار ہوگا ما سالککم فی سقر، ہم وقت سے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں جلتے۔ کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ جائیے گا نا، مسجد میں جایا کیجئے، اور نماز تو کسی بھی صورت میں قضا مت کیجئے، معاف کسی پر نہیں ہے۔ مرنے والا اگر مر رہا ہے، آخری سانس مل رہی ہے، ہوش موجود ہے، وہاں بھی اس پر فرض ہے، چھٹی کسی پر نہیں ہے۔ حد بلوغیت کو پار کیا، موت کی آخری سانس تک نماز کسی پر معاف نہیں ہے۔ جو اس پہ عمل کرے گا، تمام جیسے کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اور ایمان لانے کے بعد خدا اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد سب سے پہلی فرض جو اس پر لاگو ہوتا ہے کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ میرے دوستو، نماز کسی پر معاف نہیں ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اے میرے دوستو، آج اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں پڑھتے ہیں، اگر اس پر نماز فرض ہو گیا، آپ اس پر سختی نہیں کرتے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ وہ بچہ ہے کل سدھر جائے گا، وہ بچہ ہے کل سے شروع کر دے گا۔ نہیں میرے دوستو، اگر ایسا خیال رکھتے ہیں تو یہ ناانصافی ہو رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے، یہ جرم ہے۔
اگر آپ اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں، اپنی بیویوں پہ سختی کرتے ہیں، اپنے بیٹوں پہ سختی کرتے ہیں، اپنی بیٹی پر سختی کرتے ہیں کہ اے میری بیٹی جب تک تو نماز نہیں پڑھے گی تمہیں کھانا نہیں ملے گا، اے میرے بیٹے جب تک تو نماز نہیں پڑھے گا تمہیں گھر کے اندر رہنے نہیں دوں گا، جب اس طرح کی خیال اپنے ذہن میں بسائیں گے اور اپنے بیٹا بیٹی کو مار پیٹ کر کے اگر نماز شروع کرا دیتے ہیں تو میرے دوستو یہ ظلم نہیں بلکہ محبت ہے، ورنہ کل میدان محشر قائم ہوگا، آپ ہاتھ باندھ کے دیکھیں گے، آپ کے سامنے سے آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کی ماں کو، آپ کے بہن کو، آپ کے بھائی کو فرشتے پکڑیں گے اور کہیں گے چل جہنم میں، وہاں کچھ نہیں کر پائیے گا، وہاں کچھ نہیں آپ سے ہونے والا ہے، جو کرنا ہے جو ہونے والا ہے اسی زمین کے اوپر رہ کر کے، زمین کے اندر جب چلے جائیں گے تو قبر میں نہ جانے کتنے لوگ چلاتے ہوں گے کہ اے مولا ایک لمحہ کے لیے تو مجھے مہلت دے دے، میں دنیا میں جاؤں گا تو صرف تیری عبادت کروں گا، اس کے سوا میں کچھ نہیں کروں گا۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے یہ قانون نہیں ہے، یہ دستور نہیں ہے، جو زمین کے اوپر سے نیچے آ جائے اس کو دوبارہ پھر بھیجا جائے۔ خبر میں بہت لوگ چلاتے ہوں گے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، وہ نفس کے بہکاوے میں آ گیا ہے، نفس کے بہکاوے میں آ گیا ہے۔ وہ کتنے لوگ کل شروع کرنے والے تھے اور قبر میں جا کے دفن ہو گئے اور آج ان کی قبر کا پتہ تک نہیں ہے، کہاں ہے؟ میدان محشر قائم ہوگا، ایک باپ کھڑا ہوگا اس کے سامنے سے، اس کی اولاد کو فرشتے اٹھائیں گے اور جہنم میں لے جا کے ڈال دیں گے، یہ باپ ہاتھ باندھ کے دیکھتے رہے گا، جب وہ جہنم میں جائیں گے یہ باپ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اگر کرنا ہے اے میرے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ آپ اولاد والے ہیں، اپنے بچوں سے بہت محبت رکھتے ہیں، اگر آپ کے بیٹے کے پیٹ میں 12 بجے رات اگر درد اٹھ جائے، آپ چین کی سانس نہیں لیتے ہیں، چین سے سوتے نہیں ہیں، اسی رات کو ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اور دوائی لے کے آتے ہیں، اپنے بیٹے کو کھلاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تڑپنا آپ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، اس کا تڑپنا، اس کا رونا بلکنا آپ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو میرے دوستو کل میدان محشر جب قائم ہوگا، آپ کے سامنے سے اسی بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آپ کیسے وہاں دیکھیں گے اور کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے میرے دوستو وہ کام آج ہی کیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی عورت، مرد، بوڑھا، بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو سمجھائیے، ان کو سکھائیے اور ان کو کہیے کہ نماز کے علاوہ کوئی چھٹی، نماز کے بغیر بیڑا پار نہیں ہے۔ جہنم، جہنم جانتے ہیں؟ جہنم یہ بہت خطرناک جگہ کا نام ہے، لیکن اس جہنم میں ایک جہنم اور بھی ہے، ایک گڈھا اور بھی اس کے اندر ہے، اور وہ جہنم رب سے فریاد کرتا ہے کہ مولا جہنم کی آنکھ، اس جہنم کی آنکھ سے مجھے نہ ملانا۔ ایک تو جہنم سخت ہے، اس جہنم کے اندر ایک جگہ اور بھی ہے، وہ جگہ میں ایسی آگ جل رہی ہے کہ پورے جہنم رب سے فریاد کرتا ہے کہ مولا اس میں ہمیں نہ ملانا، اس میں ہمیں نہ ملانا، اتنی تکلیف اس میں ہے، اتنی سخت شدت اور تکلیف ہے۔ تو میرے دوستو وہ جہنم کس لیے بنایا گیا؟ جو تمام جہنم اس سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے اور کہتی ہے مولا اس میں نہ ملانا۔ وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ میرے نبی کی امت میں جو لوگ بے نمازی ہو کے مریں گے ان لوگوں کے لیے وہ جہنم بنایا گیا، بالخصوص خاص مسلمانوں کے لیے، وہ بھی بے نمازیوں کے لیے خاص کر کے اس جہنم کو بنایا گیا۔ تو ڈریے وہاں سے۔ دنیا میں آئے ہیں، یہاں لوگ جنت بھی بنا لیتا ہے، جہنم بھی بنا لیتا ہے، فری میں نہ تو جنت ملنے والی ہے نہ دوزخ۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بچپن کا عالم تھا، ان کا نام جانتے ہیں؟ حضرت ہمایوں تھا۔
उनकी माँ बोली, बेटे कई दिन से घर में आग नहीं जली है, खाना नहीं बना है, तुम जाओ कहीं से आग तलाश करके ले आओ, चूल्हा जलाएंगे, खाना पकाएंगे। आज से पहले चलिए कुछ पीछे और हिस्सा चलिए, 20 साल पीछे आप जाएंगे तो लोग एक दूसरे के यहाँ से आग लेके आते थे। अल्लाह का तो आज बहुत बड़ा फजल है कि ये नौबत आज नहीं है लेकिन पहले था। उनकी माँ बोली, है बेटा जाओ कहीं से आग तलाश करके ले आओ, मैं आग जलाऊंगी, खाना बनाऊंगी और तुम्हें भी खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। वो अल्लाह के वली घर से निकले हैं, चलते चलते कहाँ पहुंच गए? जहां आग ही आग है, जहन्नम के दरवाजे पर पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? दोज़ख के दरवाजे पर। और दरोगाए दोज़ख से कहने लगा, ऐ दरोगाए दोज़ख, मेरी माँ को आग की जरूरत है, थोड़ी सी आग दे दो। दरोगा दोज़ख ने कहा, हुमायूं तुम्हें खबर भी है कि तुम कहाँ आके आग मांग रहे हो? हजरत हुमायूं कहने लगे, ऐ दरोगा दोज़ख मुझे खबर है, मुझे मालूम है कि दोज़ख है यहाँ तो आग ही आग है, एक कतरा आग मुझे दे दो, मुझे खाना बनाना है, चूल्हा जलाना है। दरोगा दोज़ख कहने लगा, ऐ हुमायूं सुनो, जो यहाँ आग लेके आता है उसी को दिया जाता है, जो लेके नहीं आता है उसे नहीं दिया जाता है। इसलिए दुनिया में तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि तेरे लिए यहां आग तैयार की जाए और तुझे दी जाए, इसलिए तुझे आग नहीं मिलेगी। तो फ्री में क्या है? दोज़ख की सजा भी नहीं मिल रही है, आग भी नहीं मिल रही है। हजरत हुमायूं वहां से वापस आए, माँ दरवाजे पे खड़ी थी, कुछ वक्त गुजर चुका था। कुछ देर के बाद वापस आते हैं, उनकी माँ कहने लगी, बेटा आग ले आए। कहा है मेरी माँ, आग तो ना मिल सकी, मैं आग तलाश करते करते वहां पहुंच गया जहां आग ही आग है, लेकिन वहां के दरोगा ने कहा तुम्हें आग नहीं दी जाएगी, इसलिए कि जो लेके आता है उसे ही दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, उनकी माँ बोली, कहाँ पहुंचे थे? कहाँ? बेटा बोला, माँ मैं दोज़ख के दरवाजे पर पहुंच गया था। मेरे दोस्तों, मर्तबा और रुतबा देखिए, अल्लाह का वली है, दुनिया में आग तलाश करते करते दोज़ख के दरवाजे पर पहुंचे हैं, लेकिन दरोगा दोज़ख ने आग देने से इनकार कर दिया और कहा कि दुनिया से जो लेके आता है उसी को दिया जाता है, जो लेके नहीं आता फ्री में उसको आग भी नहीं दी जाती है। तो इंसान दुनिया ही में रह करके जन्नत भी बना लेता है, दोज़ख भी बना लेता है। और जो जितनी आग तैयार करेगा, कल क़यामत के मैदान में हिसाब व किताब के बाद उसको उतनी ही आग में जलाई जाएगी। मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी आसान नहीं है, अल्लाह ने दिया। अल्लाह फरमा रहा, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को, जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। आप कमाइए, खाइए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ कमाते हैं, जहाँ खाते हैं, वहाँ शरीयत को भी देखिए कि शरीयत हमसे क्या कर रही है, नबी की सुन्नत क्या है, नबी का फरमा बरदार हम कैसे बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस पे अमल कीजिए। जहाँ आप रुपए कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कीजिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से दुआ है कि मौला हम ईमान वालों को और तरक्की दे। लेकिन मेरे दोस्तों, जहाँ सब करते हैं वहाँ नमाज का भी ख्याल रखिए, दीन का भी ख्याल रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोमिन दुनिया में इसलिए आया कि इसके लिए आखिरत की खेती है। दुनिया मोमिनों के लिए आखिरत की खेती है। और खेत में इंसान, किसान जब जाता है और किसान जाके मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद फसल काट के लाता है। लेकिन उसी खेत में अगर एक किसान ऐसा भी है कि खेत में गया, घूम के आया, आराम के बिस्तर पे सो गया और नींद खराटे मार रहा है, फसल काटने का वक्त आया है, फसल निकालने का वक्त आया है, खेत में पहुंचा है फसल निकालने के लिए, दूसरा किसान उसके मुंह पे तमाचा मारता है और कहता है नादान, अच्छी किसानी नहीं की है और फसल काटने के लिए आया है। नबी फरमाते हैं मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए यह आखिरत की खेती है दुनिया। जो जिस तरह यहाँ किसानी करेगा उसी तरह वहाँ जन्नत में उनको मकाम मिलेगा।
اگر دنیا میں کھیت میں ایک کسان جائے جوتا موجہ لگا کے، چشمہ لگا کے، گھڑی لگا کے، پینٹ شرٹ پہن کے اور کھیت کا چاروں حال چاروں کونا گھوم لے، واپس آئے سو جائے، پھر 2 مہینہ کے بعد جائے اور کہے کہ ہم اس سے آلو نکالیں گے، گنا نکالیں گے، نکلے گا؟ کبھی نہیں، کیونکہ انہوں نے اچھی کسانی نہیں کی، گیا اور آ کے غفلت میں سو گیا۔ اب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو اب وہ کیا کر رہا؟ گیا ہے لیکن فصل کھیت میں ہے نہیں۔ اب نبی فرماتے ہیں آخرت کی کھیتی ہے یہ، تو یہاں جو اعمال کریں گے یہی کھیتی وہاں ہمارا کام آنے والا ہے۔ اگر اپنے پیشانی کو سجدوں سے سجا رہے ہیں، اپنے سینے کو نبی کی محبت سے اجالا کر رہے ہیں، اپنے عمل کو روزے جیسے عبادت سے سجا رہے ہیں، دین کی فرائض پر انجام دے رہے ہیں، یہی کل میدان محشر میں کام آنے والا ہے، اور اسی کے صدقے میں جنت میں محل ملنے والا ہے۔ تو کسان آپ بھی ہیں، اچھی کسانی آپ کر کے جائیں گے، ہم بھی کسان ہیں، اچھی کسانی ہم بھی کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ محل عمدہ ملے گا۔ اور اگر صرف آئے اور گھوم کے چلے گئے تو پھر محل کون سا ملے گا؟ دوزخ والا۔ اور پھر وہاں ایک جنتی کہے گا ارے تو مسلمان تھا، مسلمان کے گھر میں پلا بڑھا، مسلمان بن کے رہا، مرا، سب کچھ کیا، لیکن تو جہنم میں جل رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ پھر وہ یہی کہے گا ما سالککم فی سقر، ہم وقت سے دنیا میں رہ کے نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی اچھی کسانی نہیں کیا تھا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا دل کبھی کبھی گھبرا جاتا تھا، مسلمان تھا، ایمان والا تھا، کلمہ والا تھا، کبھی کبھی دل گھبرائے، اپنے وزیروں کو بلایا، اے میرے ساتھیوں ادھر آؤ، اے میرے وزیروں ادھر آؤ۔ وزیر جب جمع ہو گیا، بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میرے علاقے میں سب سے زیادہ بربک آدمی جو ہے اسے پکڑ کے لاؤ، سب سے زیادہ بربک آدمی جو ہے اسے لے کے آؤ۔ اب وزیر پریشان اس بات سے کہ راجا کے محل میں بربکوں کا کیا کام، لیکن سوال نہ کیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، بادشاہ نے پوچھا لایا، کہا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کے دروازے پر، آپ کی بارگاہ میں بربک کا کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا تم نہیں سمجھو گے، جاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے تلاش کر کے لے آؤ۔ بادشاہ کا حکم ہے، ماننا تو پڑے گا۔ گیا ہے، 1-2 دن کے بعد سب سے زیادہ جو بربک اس محلے میں تھا اس کو اٹھایا اور بادشاہ کے سامنے لایا اور کہا حضور یہ بربک آدمی جس کی آپ کو تلاش تھی اس کو میں نے لایا۔ کہا کہ اچھا لے آئے ہو، ان کو تاج پہناؤ۔ اب یہ بربک آدمی تھا، کبھی تاج پہنا نہیں تھا، تاج دیکھا خوشی سے اچھلنے لگا اور سر پہ جب رکھا گیا تو اور خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خوشی کی تاج نہیں ہے، یہ بربک کی تاج ہے، بربکوں کے لیے یہ تاج ہے۔ اچھا، اس شخص نے کہا اچھا یہ بتائیے میرا کام کیا ہے؟ کہا کام کچھ نہیں ہے، تم میرے ہاں رہو، کھاؤ پیو اور دن گزارو، عیش کرو، اور وقت کے حساب سے تمہیں تنخواہ بھی دی جائے گی، سب کچھ تمہیں دیا جائے گا، کپڑا لتا، کھانا پینا، تنخواہ پانی سب دیا جائے گا، لیکن جب ضرورت پڑے گی تمہیں بلا لیا جائے گا، جب تک تم عیش کرو۔ اب یہ بربک آدمی تھا، راجہ کا محل ملا، عمدہ کھانا ملا، عمدہ بچھونا ملا ہے، آرام کی نیند سو رہا ہے، بے چینی نہیں، اب سکون کی زندگی مل گئی ہے، اب سو رہا ہے۔ اب جب بادشاہ کو ٹینشن ہوتا، بادشاہ جب حساب کرنے بیٹھتا، بادشاہ پریشانی میں رہتا تو اس شخص کو بلایا جاتا اور کہتا ہے وزیروں جاؤ اس بربک کو بلا کے لاؤ۔ بربک سامنے کھڑا ہوتا، بادشاہ سوال کرتا عام تو وہ جواب دیتا املی، بادشاہ ہنستا، ٹینشن ختم۔ یہ معمول کچھ دن تک چلا۔ جب بادشاہ پریشانی میں پھنسے اس بربک کو بلایا جاتا، بادشاہ سوال کرتا، بادشاہ اگر عام پوچھتا اس کے جواب میں وہ املی دیتا تھا، بادشاہ کو ہنسی آتی، بادشاہ خوش ہو جاتا تھا اور اس خوشی میں اپنا غم بھول جاتا تھا۔ کچھ دن گزرا، بادشاہ بیمار پڑا،
اور بیماری بڑھتی گئی. اب دوا کام نہیں کر رہی ہے. حکیم پریشان, طبیب پریشان, ڈاکٹر پریشان اور بڑے بڑے لوگ پریشان کہ بادشاہ کو کیسے بچایا جائے. اب بادشاہ موت کے بستر پہ سونے والے ہیں. ایک دن کہا اے وزیرو جاؤ اس بادشاہ کو بلا کے لے آؤ, اس بربک کو بلا کے لاؤ. بربک کو لایا گیا ہے. سامنے بربک کھڑا ہے. عرض کی حضور بتایا جائے, میں تو سامنے ہوں. بادشاہ نے کہا اے شخص تم سنو, روزانہ سوال میں تم سے کرتا تھا لیکن آج سوال تم مجھ سے کرو, میں جواب دوں گا. بربک آدمی تھا, پریشان ہو گیا کہ اچانک معاملہ پلٹ کیسے گیا, اچانک معاملہ پلٹ کیسے گیا, یہ آدمی بدل کیسے گیا. یہ مجھ سے سوال کرتا تھا, یہ جانتا تھا کہ میں اس کے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا, پھر بھی سوال کرتا تھا. مجھے اس لیے کہ مجھے بربک سمجھتا تھا, حقیر سمجھتا تھا, مجبور سمجھتا تھا اور اپنے غم کو بھلانے کے لیے مجھ سے مذاق کر رہا تھا. آج معاملہ کیسے پلٹا. اس شخص نے کہا اے بادشاہ یہ معاملہ پلٹ کیسے گیا. کہا کہ پلٹا اس لیے کہ میں اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. کہا اچھا تیرا بھی کوئی مالک ہے. اب تک تو تیبر یہ کہہ رہی تھی, اب تک تو حکومت کی کرسی پر بیٹھ کے تم یہ بول رہے تھے کہ دیکھتے نہیں ہو نوکر سامنے ہے, کرسی پہ بیٹھے ہو, کھڑے ہو جاؤ, ادب کرو, احترام کرو, عزت کرو. لیکن آج پتا چلا کہ مالک تیرا کوئی ہے, تیرا بھی کوئی مالک ہے. اب تک تو اللہ کے مخلوق کو, اللہ کی مخلوق کو نوکر بنا کے رکھا تھا, چاکر بنا کے رکھا تھا, بربک بنا کے رکھا تھا اور ان سے کام لیتا تھا. اور حکومت کی کرسی پہ تو بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ مالک سامنے بیٹھا ہے, ادب سے کھڑے رہو, مالک سامنے بیٹھا ہے, عزت کرو. آج پتا چلا ہے کہ تیرا بھی کوئی مالک ہے. اس نے کہا حضور اگر اجازت ہو, کیونکہ بادشاہ نے کہا کہ آج تو سوال کر میں جواب دوں گا. اس شخص نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں 3 سوال آپ سے کروں گا. کہا کہ اجازت ہے. اس بربک آدمی نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ جانے والے ہیں کہاں, مالک حقیقی کی بارگاہ میں, تو پھر آئیں گے کب؟ ہم لوگ آپ کی بارگاہ میں آپ کی انتظار کب تک کریں, کب واپس آئیں گے؟ کہا بربک ہی رہ گیا. ارے وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا ہے, اس لیے میں مالک حقیقی کی بارگاہ میں جانے والا ہوں, وہاں سے کبھی آنے والا نہیں ہوں. تو اس شخص نے کہا حضور یہ بتائیے کہ وہاں جانے کے لیے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں. بہت بڑی بات اس بربک آدمی نے کہا کہ حضور آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں سے آج تک کوئی پلٹا نہیں ہے, آپ بھی واپس آنے والے نہیں ہیں. یہاں تو محل عمدہ بنائے ہیں, شان و شوکت سجائے ہیں, عزت آبرو عالی شان بنائے ہیں, لیکن حضور یہ بتائیے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں, وہاں سے اب کبھی آنے والے نہیں ہیں, تو یہ بتائیے کہ وہاں جانے کے لیے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں. بادشاہ رو پڑا. بادشاہ کی آنکھ کھلی, عقل ٹھکانے پہ آیا اور کہا کہ افسوس میں تو کچھ تیاری نہ کر سکا. دنیا کی الجھن میں پڑ گیا, حکومت کی کرسی سنبھالتے سنبھالتے زندگی گزر گئی, پتہ نہیں چلا, وہاں کے لیے تو کچھ تیاری نہ کر سکا. بادشاہ کے سامنے اس بربک نے جھٹ سے تیسری بات رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ, بربک تو مجھے پناتا ہے, بربک مجھے تو سمجھتا ہے, لیکن افسوس ہے تیری زندگی پر کہ جہاں تو جا رہا ہے وہاں سے کبھی آنے والا نہیں ہے, لیکن اب تک تو کوئی تیاری نہیں کی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے لیے میں نے کچھ تیاری کر کے رکھا ہے. اے بادشاہ بتاؤ, بربک ہم ہیں کہ تو ہے, اس لیے یہ جو تاج میرے سر پہ رکھا گیا ہے اس کی ضرورت اب مجھے نہیں ہے, تجھے ہے. اب تو اس کو پہن, اس کا مالک تو ہے, اس کا اصل حقدار بھی تو ہے. تو میرے دوستو, بربک کون ہوا؟ جو وہاں کی تیاری نہیں کیا. عزت کوئی بھی مل جائے, شان کوئی بھی ملے, شوکت کیسے ہی ملے, اس سے مجھے کوئی بحث نہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی عزت, شان, شوکت اور بڑھتے جائے, اللہ اس میں برکت دے. لیکن میرے دوستو, اصل میں کون کامیاب ہے؟
جو وہاں کی تیاری کیا، جو وہاں کی تیاری کی وہی انسان کامیاب ہے، اور جو وہاں کی تیاری نہیں کی وہی انسان فضول ہے، بیکار ہے دنیا میں، وہ اس کا جینے اور نہ جینے سے کوئی مطلب نہیں ہے میرے دوستو۔ اے میرے دوستو، آپ نہیں جانتے ہیں کیا، آپ موضوع میرا بار بار ادھر جا رہا، بات یہ نہیں ہے اصل، آپ نہیں جانتے ہیں آپ جس کو قبرستان لے آ کے رکھے ہیں اور لے جانے کے بعد اس کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو پھر کبھی اس کے پاس گئے خبر پوچھنے کے لیے؟ گئے ہیں؟ نہیں۔ تو ویسے ہی آپ کو بھی ایک دن چھوڑ کے آیا جائے گا، آپ کو بھی من و من مٹی کے اندر دبا دیا جائے گا، پھر وہاں آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ نماز پڑھے ہیں، روزہ رکھے ہیں، زکوٰۃ دیے ہیں، حج کیے ہیں، اللہ نے وہ قوت صلاحیت دی، حج فرض ہوا، حج کیے ہیں، یعنی عبادت کیے ہیں، اسی عبادت کے بل پر آپ کو جنت قبر میں رہنا ہے اور اسی سے آپ کو روشنی حاصل کرنا ہے۔ لیکن افسوس، مسلمان آج 9 بجے دن سو کے اٹھتا ہے، 11 بجے رات سوتا ہے، نہ عشاء پڑھتا ہے، نہ فجر پڑھتا ہے، نہ ظہر پڑھتا ہے۔ کل میدان محشر قائم ہوگا، رب پوچھے گا، رب کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ میرے دوستو، ہر انسان کے ساتھ دو کیمرہ فٹ ہے۔ ایک کیمرہ میں اگر ایک ویڈیو بنا لیا جائے اور اس ویڈیو کو محفوظ کر کے رکھ لیا جائے حضرت، تو یہ ویڈیو 50 سال کے بعد دکھایا جا سکتا ہے کہ نہیں، کہ فلاں صاحب، گھر والے کا تو میں نام نہیں جانتا ہوں، فلاں صاحب کے ہاں میلاد کیا گیا، وہاں بڑے بڑے لوگ آئے تھے، بڑے بڑے دور سے بھی آئے تھے، اور اس ویڈیو کو یعنی اس طرح سے میلاد ان لوگوں نے سجایا تھا، تو 20 سال 50 سال کے بعد اس پروگرام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اس کے کاندھے پہ مقرر رکھا ہے، 2 فرشتے اس کے کاندھے پہ فکس کیا، اور یہ ویڈیو آپ کا ایک کیمرہ ہمیشہ چالو ہے۔ آپ نیکی کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، آپ برائی کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ ابھی بیٹھے ہیں، دائنے کاندھے پہ جو فرشتے آپ کے بیٹھے ہیں، سوار ہیں، یہ اپنا قلم چلا رہے ہیں اور نیکی لکھتے جا رہے ہیں، نیکی لکھتے جا رہے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کے باہر جائیے گا، کسی کی برائی کیجیے گا، کسی کو گالی دیجیے گا، کسی پہ تہمت لگائیے گا، کسی پہ کوئی الزام لگائیے گا، دائنے نہیں بائیں کاندھے والے چالو ہوں گے اور یہ لکھا جائے گا۔ اور یہ ویڈیو کبھی ڈیلیٹ ہونے والے نہیں ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ پوری پکچر جو ہے میدان محشر میں آپ کے سامنے چلایا جائے گا، اور وہاں صرف آپ ہی نہیں ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، آپ کے بیٹے بھی ہوں گے، آپ کی بیٹی بھی ہوگی، بیوی بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، بھائی بھی ہوں گے، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی ہوں گے، یعنی یوں کہہ لیجئے حضرت آدم سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے تا قیامت تک کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو اس بھیڑ میں نہیں ہوگا، سب اس میدان میں پہنچیں گے اور سب کے سامنے ایک انسان کا ویڈیو چلایا جائے گا، نام اعمال کھولا جائے گا۔ اس وقت میرے دوستو کہاں منہ چھپاؤ گے؟ اگر کسی کو گالی دیا ہے وہ بھی سامنے ہے، کسی کو بری نظر سے دیکھا ہے وہ بھی سامنے ہے، کسی پہ کوئی گندی نظر ڈالا وہ بھی سامنے ہے، اور فقط آپ نہیں، ہم نہیں، ہمارے سامنے ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوں گے، بہن بھی ہوگی، بھائی بھی ہوں گے، سب کے سامنے یہ ویڈیو چلایا جائے گا۔ اس وقت کا خبر، اس وقت کا خیال کیجئے، جنت آسان نہیں ہے اور جہنم بھی آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ فری میں نہ تو کسی کو جہنم مل سکتی ہے نہ کسی کو جنت مل سکتی ہے، جیسا کر کے جاؤ گے ویسا ہی وہاں پھل ملے گا، جتنی اچھی کسانی ہوگی اتنا ہی پھل وہاں عمدہ ہوگا۔ تو نماز جب رب کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا، رب پوچھے گا بندہ بتا فجر کہاں ہے، ظہر کہاں ہے، مغرب عشاء عصر کہاں ہے، ان نمازوں کو تم نے کیا کیا؟ تمہیں زندگی دی، شکل دی، صورت دی، چہرہ دیا، سب کچھ دی، عقل بھی دی، لیکن تو نے تو سب کچھ کیا، اور تمہیں میں نے کھانا پینا سب دیا، تو نے کھایا پیا سب کچھ کیا، لیکن میری عبادت کہاں کیا؟ کون سی جگہ پہ نماز پڑھا؟ اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس لیے اس کی تیاری میرے دوستو یہیں پہ کیجئے، اور
یہاں پہ جو آپ کر کے جائیں گے یہی انشاءاللہ آپ کا کام آنے والا ہے. آپ کا عمل جیسا ہوگا ویسے ہی آپ کے ساتھ وہاں فرشتے سلوک کریں گے. اگر عمل صحیح ہے آواز رب کی بارگاہ سے آئے گی اے فرشتوں ان کو سلا دو اور جہاں جنت کی کھڑکی کھول دو. اور اگر عمل صحیح نہیں تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے فرشتوں یہ بندہ میرا ہے, میری نعمت کو کھایا پیا, اس پہ چلا رہا, سب کچھ کیا, لیکن میری عبادت نہیں کیا, فرما برداری نہیں کیا, اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو. جب جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی آپ کو یا کسی کو دفن کر کے لوگ وہاں سے واپس آئیں گے, جہنم کی کھڑکی کھلے گی, ادھر بیٹا بیٹی جائیداد تقسیم کرنے پہ لگ جائیں گے, آپ کے گھر کو بانٹنے میں لگ جائیں گے اور آپ وہاں پھنس جائیں گے. اس لیے وہ عمل یہاں پہ ایسا کیجئے, آپ ایسے ایسے کام کو کیجئے جو آپ کو وہاں راحت اور آسانی سے رہنے کی توفیق ہو جائے اور آسانی کے ساتھ وقت آپ کا وہاں گزرتے جائے. تو میرے دوستو خواجہ غریب نواز کا ایک منقبت میں نے شروع کیا تھا, ابھی پورا نہیں کر پایا ہوں میں. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بس دو اشعار سماعت فرمائے کہ بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں, بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں, جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا, جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا. اور آخری شعر سماعت فرمائے خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ, خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ, سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا. میرے دوستو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں صرف اپنے لوگ نہیں ہیں, ہر دھرم کے لوگ وہاں پہنچے ہیں اور پہنچ کے یہی کہتے ہیں اے خواجہ دلا دے اپنے رب سے, اے خواجہ دلا دے اپنے رب سے. شاعر کہتے ہیں خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ, سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا, سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر میں. آپ لوگ پریشان نہیں نہ ہیں, کچھ دیر اور چلیے سبحان اللہ. کیونکہ یہ محفل پاک جو سجائے ہیں ہم کو خبر ملی کہ بالخصوص شادی کے سلسلے میں ہے, تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند بات شادی کے سلسلے میں بھی ہو جائے نا. پر یہ رب سلم علی رسول اللہ, رب سلم علی رسول اللہ. مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اس حدیث کے تعلق سے حضرت کچھ بیان کر رہے تھے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے حضرت مختصر میں کیے, ہم بھی مختصر میں چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو, نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے. یہ سنت حضور کی پسندیدہ ہے. اب نکاح کرنے کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح دیکھیے, حضرت علی مرتضیٰ کا نکاح دیکھیے, حضرت عبداللہ کا نکاح دیکھیے, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت صدیق اکبر, یعنی ان صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھیے. بس مختصر, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بیت المعمور میں
अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, फातिमा और अली का निकाह करा दिया गया। अब जिब्राइल अमीन आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह बैतुल मामूर में ऐलान हो गया है कि फातिमा अली का निकाह हो गया, आप ज़मीन पर लोगों के सामने दिखाने के लिए निकाह कर दीजिए। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत फ़ातिमा के लिए बड़े बड़े साहबी रिश्ता लेके आए, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं ऐ साहबी अभी रुक जाओ, अल्लाह का जो हुक्म होगा उसी पे अमल किया जाएगा। आखिर एक दिन जिब्राइल अमीन आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह फ़ातिमा का निकाह अली के साथ कर दीजिए। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास सिद्दीक़ अकबर पहुँचे हैं और साहबी पहुँचे हैं, मुहाजिरीन मक्का पहुँचे हैं, अंसार मक्का पहुँचे हैं। कहने लगे हैं अली आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं, फातिमा से निकाह क्यों नहीं कर लेते हैं, नबी की बेटी से निकाह कर लीजिए। हजरत अली कहने लगे ऐ साहबा, ऐ साहबियों ये नहीं देखते हो, ऐ लोगों ये नहीं देखते हो, मेरे पास ना तो घर है ना तो खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद है, मैं गरीब आदमी हूँ, फुकरा साहबा हूँ, वो नबी की बेटी है, वो तमाम कायनात के सरदार की बेटी है, उनसे मैं निकाह कैसे करूं। एक दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में है, सहाबाए कराम की झुरमुट में है, मेरे नबी फरमाते हैं ए उमर सुनो, ए सिद्दीक सुनो, अगर अली जो है मेरी बेटी फातिमा से निकाह कर लेता तो बहुत अच्छा होता, इतना सुनना था। हजरत अली की बारगाह में हजरत उमर पहुंचते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर पहुंचते हैं, हजरत उस्मान गनी पहुंचते हैं और जाके कहने लगते हैं ऐ अली सुनो, जाओ नबी की बारगाह में पैगाम पहुंचा दो, नबी के घर में पैगाम पहुंचा दो कि या रसूल अल्लाह आपकी बेटी से मैं निकाह करना चाहता हूं। हजरत अली कहने लगे ए अली, हजरत अली कहने लगे ए उमर क्या बात करते हैं, वो नबी की बेटी है, कायनात के सरदार की बेटी है, रसूलों के रसूल की बेटी है, और कहा मैं गरीब साहबी, मैं कैसे ये बात करूं। मेरे सामने हजरत उमर कहने लगे ए अली सुनो, मैं खुद से नहीं आया हूं, नबी ने भेजा है तब मैं आया हूं, नबी का फरमान है कि आप अपना निकाह फातिमा से कर लीजिए, यानी फातिमा से आप शादी कर लीजिए, इतना कहना था। हजरत अली कहने लगे ए उमर क्या ये सच है। हजरत उमर ने कहा यही सच है। हजरत उमर चले हैं नबी की बारगाह में, हजरत अली भी चले हैं नबी की बारगाह में। मेरे नबी जो है मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, सहाबाए कराम की झुरमुट में है, इधर अली उमर आ रहे हैं, उमर आगे हैं अली पीछे है, उमर आगे हैं अली पीछे है। पहुंच गए नबी के सामने, नबी की बारगाह में उमर सलाम अर्ज करते हैं, अली भी सलाम करते हैं, अर्ज करते हैं अली या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं अपने मतलब से नहीं आया हूं, उमर मुझे लेके आया है। या रसूल अल्लाह मैं खुद से नहीं आया हूं, उमर लेके आया है, और उमर का कहना है कि हमें आपकी बेटी फातिमा से निकाह कर लूं, शादी कर लूं। हजरत अली जब इस तरह की बात की, मेरे नबी फरमाते हैं ए अली सुनो, उमर ने जो कहा है वो सच कहा है, ये अल्लाह का हुक्म है और मेरा भी हुक्म है कि तुम शादी फातिमा से कर लो, यानी मेरी बेटी फातिमा से निकाह कर लो। अब दिन रखा गया, वक्त रखा गया, टाइम रखा गया। उसके बाद वो दिन जब मुतय्यन हो गया, दिन करीब आया, वक्त करीब है, हज़रत अली बारात लेके नबी की बारगाह में आए हैं, और जब निकाह का वक्त हुआ, हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा का निकाह का वक्त हुआ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते। साहबाए कराम हुजूर की बारगाह में पहुँचते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह निकाह का वक्त हो गया है, निकाह पढ़ा दीजिए। अब मेरे नबी हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली का निकाह पढ़ाते हैं, निकाह का खुतबा पढ़ाते हैं, कबूल कराते हैं, दुआ
دعا کرتے ہیں. اس کے بعد جب وقت آیا رخصتی کا جب وقت آیا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو میرے نبی رخصت کرتے ہیں، اور رخصت کرتے کرتے کیا دیکھتی ہے فاطمہ کہ میرے بابا یعنی نبیوں کے سردار کے چہرے پہ غمگین ہے، آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہے. وہ قطرہ ٹپک کے زمین پہ گرنے والا تھا. فاطمہ جو ہے اس قطرے کو ہتھیلی میں لے لیتی ہے اور اپنے چہرے پہ مل لیتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا، یہ رونا کیسا، آنکھ میں آنسو کیسے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ سنو، آج سے پہلے تو نبی کے گھر میں رہتی تھی، رسول کے گھر میں رہتی تھی، اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن اے بیٹی فاطمہ آج اپنے نبی کے گھر سے تو رخصت ہو کے اپنے علی کے گھر جانے والی ہے، اپنے شوہر کے گھر جانے والی ہے. لیکن اے بیٹی فاطمہ آج کے بعد اگر تم مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا علی تجھ سے راضی ہو. اے بیٹی فاطمہ آج کے بعد اگر مجھ سے ملنا ہو تو اس حال میں ملنا کہ تیرا ساس سسر، تیرا شوہر، تیرے سسرال والے سب تجھ سے راضی ہو. تو میرے دوستو یہی تعلیم اپنی بیٹی کو آپ رخصت کرتے سمے دے دے اور کہہ دے کہ بیٹی اب تک تو میرے گھر میں رہتی تھی، میرے گھر میں پروان چڑھتی تھی، پرورش پاتی تھی، لیکن آج شوہر کے گھر جانے والی ہے. لیکن بیٹی واپس آنا تو اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر بھی راضی ہو، تیرے سسر بھی راضی ہو، تیری ساس بھی راضی ہو، تیرے سسرال والے بھی راضی ہو. میرے دوستو نبی کے اس سنت پر اگر کوئی باپ ادا کر کے عمل کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو قسم خدا کی سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے. میرے دوستو آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سبق دیے؟ حضرت فاطمہ کو. حضرت فاطمہ کیا ہے؟ عالمہ ہے، مفتیہ ہے، محدثہ ہے، سب کچھ ہے. تمام علم جو ہے انہی کے گھر سے بن کے چلا ہے، یہاں پہنچا ہے. ان کو سبق دیا جاتا ہے جو عابدہ ہے، زاہدہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے اور اس کو تعلیم سبق دیا جاتا ہے. تو میرے دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی نے اپنی امت کو یہ سبق دیا اور کہا کہ میری امتیوں جب بھی تم اپنی بیٹی کو رخصت کرنا اس طریقے کو دیکھ لینا، اس کردار کو دیکھ لینا، اسی کے مطابق اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنا. اب حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی ہے، وقت قریب ہے رخصتی کا. اب حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں رخصت ہونے والے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو نبیوں کے نبی کی بیٹی ہے، تمام رسولوں کے سردار کی بیٹی ہے، تمام کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، اللہ کے محبوب کی بیٹی ہے. اے فاطمہ تو یہ مت سمجھنا کہ سردار کی بیٹی ہو لیکن تیرے باپ نے تجھے جہیز میں کچھ نہیں دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا عطا فرمایا؟ ایک مٹی کا برتن، ایک جائے نماز، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کے چھالے بھرے ہوئے تھے، یعنی 3 یا 5 چیزیں جہیز میں دی. اور میرے نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ غمگین مت ہونا، اداسی مت ہو جانا، مایوس مت ہونا، اس لیے کہ تو نبی کے بیٹی ہے، نبی کے گھر میں رہتی تھی لیکن آج سسرال جا رہی ہے. میں تمہیں جہیز میں کچھ نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ میری امت کمزور ہے. اے بیٹی فاطمہ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ جو سامنے ہے اس کو سونا بنا کر کے میں تیرے ساتھ رخصت کر دیتا، جہاں تو جاتی وہاں یہ پہاڑ سونا بن کے چلتا. لیکن بیٹی فاطمہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو میری امت کمزور ہے، میری امت مجبور ہے، میری امت لاچار ہے، میری امت غریب ہے. اے بیٹی فاطمہ اگر جہیز میں تمہیں کچھ دے دیا تو میری امت جو ہے اپنے اوپر اس کو ضروری سمجھ لیں گے، چاہے
چاہے تو واجب سمجھ لیں گے، چاہے تو فرض سمجھ لیں گے، یا مستحب سمجھ لیں گے، یا سنت سمجھ لیں گے، اور میری امت اتنی کمزور ہے کہ اپنی بیٹی کو وہ دے نہیں پائیں گے۔ اس لیے اے بیٹی فاطمہ، میں اپنی امت کی خبر رکھتے ہوئے میں تمہیں جہیز میں کچھ نہیں دے رہا ہوں۔ اگر میرے نبی چاہتے تو سامنے جو پہاڑ تھا احد کا، اس پہاڑ کو سونا بنا کے فاطمہ کے ساتھ لگا دیتے۔ جہاں فاطمہ ہوتی اور جہاں فاطمہ چلتی وہ پہاڑ بھی چلتا۔ اور آج پوری دنیا میں سونا جو تقسیم ہو رہا ہے اسی پہاڑ سے ہے۔ سائنسدان نے دیکھا کہ نبی نے فرمایا ہے تو نبی کی بات جھوٹی نہیں ہے، نبی جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اس لیے سائنسدان نے تمام مشینیں اس پہاڑ میں جا کے لگائی اور اس پہاڑ سے سونا نکال کے پوری دنیا میں خیرات کر رہے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی ہے، جہیز میں کیا ہے؟ مٹی کا برتن، جائے نماز چمڑے کا، تکیا چمڑے کا، اس کے اندر کھجور کے چھالے اور ایک دو چیز دے کے رخصت ہو رہی ہے فاطمہ۔ لیکن جب رخصت ہو گئی، ادھر علی کا گھر سامنے ہے، علی کے دروازے پر پہنچتی ہے اور اونٹنی روکا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ اونٹنی سے نیچے آتے ہیں، ایک قدم علی کے محل میں رکھتی ہے، ایک قدم ابھی دروازے سے باہر ہے۔ فاطمہ کہنے لگی، اے علی جائے نماز کہاں ہے؟ اے علی جائے نماز کہاں ہے؟ میرے دوستو، آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی دلہن لے کے آئے تو پہلے کیا کریں؟ اس سے نفل نماز پڑھوائیے اور ان سے کہیے کہ اس گھر کی برکت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت جو دعا ہوتی ہے اس دلہن کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ فاطمہ کہنے لگی، اے علی جائے نماز کہاں ہے؟ علی کہنے لگے، فاطمہ یہ ہے لو۔ فاطمہ جائے نماز لیتی ہے، علی کے محل میں قدم رکھتی ہے، ابھی ایک قدم دروازے پر ہے، ایک قدم باہر ہے، جائے نماز کو بچھایا جاتا ہے، اس کے اوپر فاطمہ بیٹھتی ہے اور 2 رکعت نماز شکرانہ یا نفل پڑھتی ہے۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، عرض کرتی ہے، اے پروردگار، اب تک تو میں تیرے محبوب کے گھر میں رہتی تھی، تیرے نبی کے گھر میں رہتی تھی، تیرے رسول کے گھر میں رہتی تھی، لیکن پروردگار آج تیرے محبوب کا گھر چھوڑ کے تیرے علی کے گھر میں آ گئی ہوں۔ اے مولا، آج کے بعد علی مجھ سے جب بھی ملے ہمیشہ راضی خوشی سے ملے۔ کیا دعا کر رہی ہے کہ اے مولا، اب تک تو تیرے حبیب کے گھر میں رہتی تھی، آج شوہر کے گھر میں آ گئی ہوں، یعنی علی کے گھر آ گئی ہوں۔ مولا، آج کے بعد علی ہمیشہ مجھ سے راضی رہے۔ یہ دعا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے، 1 2 3 دن گزرا، 4 دن 5 دن گزر گیا، علی کے گھر میں دانا پانی نہیں ہے۔ 3 دن حضرت فاطمہ بھوکی پیاسی ہے، اور نبی نے جاتے وقت یہ تعلیم عطا فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، علی کے گھر میں اگر کسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے تو کسی کے سامنے علی کی شکایت نہ کرنا۔ اب 3 دن فاطمہ بھوکی ہے، 3 دن تک دانا نہیں ملا ہے۔ تیسرے دن میرے نبی جو ہے یعنی 5ویں دن، 5 دن حضرت علی کے گھر میں فاطمہ گزاری ہے۔ اس 5 دن میں 3 دن بھوکی ہے، 3 دن تک کوئی دانا نہیں ملا۔ 5ویں دن جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، علی کے محل میں پہنچتے ہیں اور باہر سے دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، علی سلام کرتے ہیں، میرے نبی جواب دیتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے علی میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ اے علی میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ علی کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ دیکھیے آپ کی بیٹی فاطمہ جائے نماز کے اوپر کھڑی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب جا کر کے بیٹھ گئے۔ فاطمہ کی اس نماز کو بھی سلام، کہ پہلا سلام جب پھیرتی ہے تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اور دوسرا سلام جب پھیرتی ہے تو کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے۔
फातिमा की उस नमाज को भी सलाम। फातिमा ने जैसे ही सलाम फेरी, बाएं जानिब सलाम फेरती क्या देखती है कि मेरे नबी तशरीफ फरमा है, यानी अब्बा हुजूर बैठे हैं। फातिमा ने अपने नबी को देखी है, अपना सर जो है नबी के गोद में रख देती है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा इतनी कमजोर कैसे हो गई हो, इतनी नकाहत कैसे आ गई है, इतनी परेशानी क्यों हो गई हो। हजरत फातिमा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब मैं अपने घर से रुखसत हो रही थी उस वक्त आपने सबक दिया था कि बेटी फातिमा, अली के घर में अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़े तो किसी के सामने जबान मत खोलना। या रसूल अल्लाह, सबक तो आपने दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा सुनो सुनो, सबक भी मैंने दिया है, पूछ भी मैं रहा हूं। सबक मैंने दिया है, पूछ भी मैं रहा हूँ, इसलिए जवाब दो। इतनी मुश्किलों में क्यों हो, नकाहत कैसे है, चेहरे में उदासी कैसी है, कमज़ोर कैसे हो गई हो। हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब से मैं अली के घर आई हूँ 5 दिन गुजरा है। इस 5 दिन के अंदर 3 दिन तक ना दाना मिला है, ना पानी मिला है, 3 दिन फाका कशी है, 3 दिन भूखे प्यासे गुजारी हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बात को सुनते हैं, रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, आज मेरी बेटी मेरा घर छोड़कर तेरे अली के घर में आ गई है। ऐ परवरदिगार, आज के बाद फातिमा को भूख तो लगे लेकिन भूख कभी ना सताए। मेरे नबी अगर चाहते कुछ भी दुआ कर सकते थे, और जो दुआ करते फातिमा को वो मिल जाता। लेकिन मेरे नबी क्या दुआ किए कि मौला आज के बाद मेरी बेटी फातिमा को भूख तो लगे, भूखी तो रहना पड़े, लेकिन भूख ना सताए। फिर उसके बाद जो है पूरी जिंदगी फातिमा को कभी भूख नहीं सताई। 3 दिन नहीं, कई दिन तक फातिमा भूखे रह गई, लेकिन कभी भूख नहीं सताई, प्यास नहीं सताई। तो मेरे दोस्तों, हम भी जब अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी किसी रिश्तेदार के लड़की को घर से रुखसत करते हैं तो यही सबक देने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। कि बेटी अब तक तो मेरे घर में रहती थी, बड़े नाज और नखरे से पली है, लेकिन बेटी अब तू ससुराल जाने वाली है। ख्याल रहे, खबरदार ख्याल रहे कि जब भी तुम वहाँ रहना और जितनी जिंदगी तुम वहाँ गुजारना तो इस ख्याल में गुजारना कि तेरा शौहर भी राजी हो, तेरे ससुराल वाले भी राजी हो। तो मेरे दोस्तों, इस सुन्नत पे अमल करने की जरूरत है सबको, तब जाके एक तरफ सुन्नत भी अदा होगी, दूसरे तरफ रिश्ता भी कायम रहेगा। तो अमल करेंगे ना। और इससे पहले जो मैंने बताया कि नमाज पढ़ेंगे ना मेरे भाइयों, नमाज के बगैर आप एक कदम भी जन्नत की तरफ नहीं चल सकते। जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, देखना तक नसीब नहीं होगा। कोई अगर इंसान ये कह दे कि हम नमाज के बगैर जन्नत पहुंचेंगे तो मुश्किल है। जन्नत पहुंचना तो बहुत दूर की बात, देखना तक नसीब नहीं होगा, उसकी खुशबू तक नहीं मिलेगी उसे। बगैर नमाज का आप एक कदम वहां नहीं चलेंगे। इसलिए सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आप भी नमाजी बनिए, अपने बच्चों को भी बनाइए, अपनी बच्चियों को भी बनाइए, घर की औरत मर्द सबको नमाजी बनाइए। मेरे दोस्तों, सुबह सुबह रब का फरिश्ता आते हैं, रिज़्क लेके आते हैं, आप सोए रहते हैं, वो फरिश्ता वापस चले जाते हैं कि हाय अफसोस किसके यहाँ मैं आ गया। और किरामन कातिबीन सबके साथ है, 2 फरिश्ते मुकर्रर सबके साथ है। आप सोए रहेंगे, आपकी नमाज छूट जाएगी, फरिश्ते इसको भी लिख लेंगे। आप तो भूल जाएंगे कि फलां दिन में फजर के टाइम कहाँ सोया था, कहाँ जागा था, सब भूल जाएंगे। लेकिन मैदान महशर में जब अमाल खोला जाएगा तो वहाँ लिखा होगा कि फलां दिन फलां बस्ती में रात गुजारी थी और फजर में सोया था, नमाज फजर भी कज़ा है। कहाँ से हिसाब देंगे? और एक एक नमाज के बदले में हुजूर फरमाते हैं कि करोड़ों करोड़ों साल तक इंसान को जहन्नम में जलना होगा।
ایک نماز کے بدلے میں جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے۔ تو میرے دوستو نماز پڑھیے، اور ایک بات یہ سمجھ لیے، جب آپ وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت وضو کے لیے دعا بھی پڑھا کیجئے۔ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ، اتنی بات آپ کہہ کے وضو بنائیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین، یعنی جو فرشتے آپ کے کاندھے پہ مقرر ہے، رکھا گیا ہے، یہ وضو جب تک آپ کے پاس باقی رہے گا تب تک جو ہے یہ فرشتے آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ نیکیاں۔ آپ اس وضو کو بنا کے نماز پڑھنے گئے، نماز کے ثواب آپ کو مل رہا ہے، نماز کی نیکیاں مل رہی ہے، سب کچھ ملا ہے۔ اب نماز کے بعد بھی وہ وضو اگر 2 گھنٹہ باقی ہے تو 2 گھنٹہ تک آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو آپ جب بھی وضو بنائیے، جس کام کے لیے ہو، اس وقت آپ بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کیجیے۔ ایک انسان تھا، بس مختصر 2 جملہ اور، ایک انسان ایمان والا تھا، ایک انسان بے ایمان تھا، دونوں چل رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اب دونوں کا شیطان بھی ساتھ ہے، دونوں سے آمنا سامنا ہوا۔ ایک کا شیطان مضبوط ہے، طاقتور ہے، تگڑا موٹا تازہ ہے، اور ایک کا شیطان جو ہے کمزور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے۔ اب دونوں سے ملاقات ہوئی، ایک شیطان نے دوسرے سے کہا، اے بھائی اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو، اتنے پریشانی میں زندگی کیسے گزارتے ہو، اتنے کمزور نکاحت کیسے؟ وہ شیطان کہنے لگا، کیا بتاؤں، جس کے پاس میں رہتا ہوں وہ انسان جو کچھ کرتا ہے سب میں بسم اللہ پڑھتا ہے۔ وہ انسان جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ میں کھانا کھا نہیں پاتا ہوں، اس کے ساتھ بھوکے رہ جاتا ہوں۔ وہ انسان جب پانی پیتا ہے بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے، اس لیے میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ وہ انسان جب نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، پانی اوپر ڈالتا ہے، بسم اللہ کہہ کے ڈالتا ہے۔ میں نہا بھی نہیں پاتا ہوں، وہ سر پہ تیل رکھتا ہے، کنگھی کرتا ہے، بدن پہ تیل رکھتا ہے، ہر وقت بسم اللہ کر لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے نہ تو میں اس کے ساتھ کھا پاتا ہوں، نہ پانی پی پاتا ہوں، نہ نہا سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، کچھ نہیں اس کے ساتھ میں کر پاتا ہوں۔ اس لیے میں کمزور ہو گیا ہوں، اس لیے میں بدصورت بھی ہو گیا ہوں، اس لیے میں مجبور بھی ہو گیا ہوں۔ لیکن تو بتا، تو اتنے طاقتور کیسے ہے، اتنے پہلوان کیسے ہے، اتنے ہٹا کٹا موٹا تازہ تگڑا کیسے ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، جس پہ میں مسلط کیا گیا ہوں، جس پہ میں مسلط کیا گیا ہوں، یہ انسان کبھی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے جب جب یہ کھاتا ہے تب تک میں بھی کھاتا ہوں، جب یہ پانی پیتا ہے میں بھی اس کے ساتھ پی لیتا ہوں، جب یہ نہاتا ہے میں بھی نہا لیتا ہوں، جب یہ سر پہ تیل رکھتا ہے میں بھی رکھ لیتا ہوں۔ یعنی جو کام یہ انسان کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، اس لیے نہیں پڑھتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو اس حکایت سے آپ کو، ہم کو، سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں پہ جو جائز کام ہے، ایک مسئلہ اور سمجھیے، صرف جائز کاموں میں بسم اللہ پڑھیے گا، اور مسلمان کے لیے ویسے بھی ناجائز کام کرنا حرام ہے۔ ناجائز کاموں میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، حرام، اور کچھ روایتوں کے مطابق کفر بھی ہے۔ جہاں جائز کام ہو اس کام کے لیے آپ بسم اللہ پڑھ کے کیجئے تو شیطان آپ سے دور رہے گا، اور شیطان دھیرے دھیرے کمزور ہوگا، بھاگ جائے گا۔ تو جو بھی جائز کام آپ کے سامنے ہو اس کام کے لیے آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ برکت یہ ہوگی کہ شیطان کے خلل اور دخل اندازی سے محفوظ بھی رہیں گے، اور اللہ اس بسم اللہ پڑھنے کی برکت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایمان والے ہو اور عقیدت اور محبت اور خلوص نیت کے ساتھ ایک بار بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھواتا ہے، 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10,000 گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک بار عقیدت، محبت، اخلاق سے، ادب و احترام سے کوئی انسان بسم اللہ پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 نیکی عطا فرماتا ہے اور 10,000 گناہ کو مٹا دیتا ہے اور 10,000 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کھانا کھائیے، پانی پیجئے، کوئی نیک کام کیجئے اور بسم اللہ کر کے کیجئے اور کہیے مولا اس بسم اللہ کی برکت سے میرے خاندان کی تو مغفرت فرما دے۔ اس لیے کہ میرے دوستو اب نیکیوں کی کمی آپ کے پاس نہیں ہے، ایک بار کہیں گے 10,000 نیکی ملے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک ایک حروف کے بدلے میں 4,000 نیکی ملتی ہے۔ بہت فضیلت ہے۔ مجھے صرف یہ 2 روایت ابھی ذہن میں ہے کہ ایک روایت میں ہے 10,000 نیکی، ایک روایت میں ہے کہ آقا فرماتے ہیں ایک کلمہ اور حروف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 4,000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک جملہ یہ لیجئے، شادی کے سلسلے پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی آئے ہیں، تو شادی کے سلسلے میں بھی ایک جملہ غور سے سنیے کہ کوئی دلہا دلہن جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے اس وقت اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے دخل اندازی سے محفوظ رہتے ہیں، اور یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں حمل رکتا ہے، اس حمل سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچہ جب تک دنیا میں رہے گا اور جتنی سانس لے گا ہر سانس کے بدلے میں ایک ایک نیکی اس کے باپ کو دیا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جنت جانا بالکل آسان ہے اور جہنم میں بھی جانا بالکل آسان ہے، اور دونوں کام سب کو یہیں پہ کرنا ہے، دنیا ہی میں جیتے جی کرنا ہے۔ جو جیسا کرے گا ویسا وہاں پھل پائے گا۔ میرے دوستو، ایک دلہا ایک دلہن جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے، بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس سے اگر نطفہ رکتے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوتے ہیں، وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ بچہ اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ سانس لے گا ہر سانس کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک ایک نیکی دیا جائے گا۔ اور نزہت المجالس میں ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ صرف اس بچے کے سانس کے بدلے میں نہیں، نزہت المجلس میں یہ بات ہے کہ اس بچے سے جتنے بچے قیامت تک ایمان والے پیدا ہوں گے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے، ہر شخص کے ایک ایک سانس سے اس پڑھنے والے کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ تو میرے دوستو، یہ سب بات جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں، محلے میں مسجد ہے، امام صاحب سے رابطہ کیجئے، ان سے رشتہ رکھیے اور بڑی مضبوط رشتہ کیجئے، تو وہ اندرونی بات بتائیں گے کہ اس کو پڑھیے یہ فائدہ ہے، اس کو پڑھیے یہ فائدہ ہے۔ آپ بسم اللہ کا ورد کرتے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے، کتنی نیکی ملتی ہے، اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے جو شیطان چلتا ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ورد اگر آپ جاری رکھیں گے، یہ جو دل بہکتا ہے، نفس بہکتا ہے، آپ اس کو پڑھا کریں گے بسم اللہ، دھیرے دھیرے وہ شیطان کمزور بھی ہوگا، دل بھی نہیں بہکے گا، دل بھی سلامت، زبان بھی سلامت، دماغ بھی سلامت ہے۔ تو میرے دوستو، اس دل کا غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، اور دل کو اگر دل کا خوراک دے دیا جائے تو دل مطمئن ہوتا ہے، اور جب دل مطمئن ہوتا ہے تو سر سے پیر تک ہر اعضاء، ہر وجود صحیح سلامتی سے رہتا ہے۔ تو 3 بات یاد رکھیں۔ جب آپ وضو بنانے جائیں تو بسم اللہ الحمدللہ ضرور پڑھیے۔ جب تک وضو آپ کے پاس باقی رہے گا تب تک آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔
اور دوسرا یہ کہ جب بھی جو بھی جائز کام ہو اس کو کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھیے. ایک جملہ سن لیجئے مسئلہ ہے. بکرا ذبح کرنا جائز ہے نا؟ قربانی کرنا جائز ہے نا؟ تو وہاں پر آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. وہاں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یہی نا حضرت؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. یعنی جانور پر چھری چلاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ وہاں یہ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کہہ کے جانور پہ چھری چلانا ہے، ذبح کرنا ہے. باقی جو بھی جائز کام ہے، دیکھیے کہ یہ کام اچھا ہے، جائز ہے میرے لیے، اس میں ثواب ہے، اس کام کو آپ کیجئے، بسم اللہ پڑھ کے کیجئے. پورا بسم اللہ جب آپ پڑھیں گے اور اس کام کو کریں گے، شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے اور نیکی بھی آپ کو ملے گی، آپ کی جائز تمنا بھی پورے ہو جائیں گے. میرے دوستو، میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. پھر کبھی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے میں کوئی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آئیے سب مل کے صلاۃ و سلام پڑھیے.